السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور 3-4 دن کے وقفے کے بعد آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر میں حاضر نہ ہو سکا، تو آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اور آج کا موضوع ہے ہمارا مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف حقیقی اور صوفی رنگ میں، یعنی کہ حقیقت اور تصوف کے رنگ میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کی گوش گزاری بات کرنا چاہوں گا کہ اردو دنیا کی اہم ترین زبانوں میں کم عمر ترین زبان سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح جیسے کہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، یعنی بالغی اور بزرگی جو ہے وہ عقل سے آتی ہے نہ کہ عمر سے۔ اور غالب کا اگر زمانہ دیکھا جائے تو یہ 1797 سے لے کے 1869 تک کا زمانہ ہے، اور یہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں انتہائی افراتفری اور شورش کا زمانہ تھا، جیسے کہ جنگ آزادی ہند 1857 میں لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کو شدید ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس کے نتیجے میں۔ اور اسی ساری صورتحال کا جو عکس ہے وہ غالب کی شاعری میں بھی جا بجا نظر آتا ہے۔ آپ نے جیسے کہ ایک اپنے شعر میں فرمایا، دل میں پھر گریا نے ایک شور اٹھایا غالب، دل میں پھر گریا نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ تو اس میں آپ کے یہی بتانا میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا دور جو تھا وہ مشکل ترین دور تھا، اور آپ کے جو گھر میں بولی جانے والی زبانیں تھیں وہ اردو، فارسی اور ترکی تھیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نشو و نما میں اور ادبی بالیغی میں ان زبانوں کا کیا حصہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی میں مزید اپنی فن مہارت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شاعری بلکہ نثر میں بھی آپ کا جواب نہیں، اردو ادب میں کوئی آپ کا ثانی نہیں رکھتا، کوئی ثانی نہیں ملتا آپ کا۔ جیسے کہ میں نے اپنی تقریباً ہر نشست میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ غالب کے خطوط کا جو سرمایہ ہے وہ ہمارے پاس اردو ہندی کے صورت میں موجود ہے، اور اس میں جو آپ نے خطوط لکھے ہیں اپنے دوستوں کو یا اپنے ہم اثروں کو، وہ مہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے ایک جگہ فرمایا اس قدر خوبصورت کہ 100 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، 100 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ تو یعنی کہ شعر بھی کہہ دیا اور نثر میں بھی بات ہو گئی، تو یہ اعجاز تھا غالب کا۔ اور آپ اگر ہم دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہی سمجھا کہ شاید یہ صرف مجازی شاعری میں مجازی طرز شاعری آپ کی رہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے حقیقی شاعری پہ، حقیقی عشق حقیقی پہ جو گفتگو کی، جو شاعری کی، اس کی وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے گرہیں کھولی ہوں آپ نے۔ آپ کا ایک شعر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبان زد خاص و عام ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ اب یہ دنیا یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ آپ کو غالب تجھے ہم ولی سمجھتے اگر تو شراب نہ پیتا، حالانکہ ایسا مقصد نہیں ہے اس کا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو، اہل تصوف کی نگاہ میں اللہ والوں کی صحبت کو محفوری کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس قدر جام پیا، کس قدر فیض اٹھایا
اس کا یہ مطلب ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شاعری، آپ نے شراب پی، یا اگر آپ شراب نہ پیتے تو آپ جو ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے۔ خیر یہ ہے اس میں مطلب، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود اس مکتب کے ابھی طالب علم ہیں، تو آپ کیا آگے فیض بانٹیں گے؟ تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ بادہ خار ہوتا، آپ تو خود ابھی اس سے فیض اٹھا رہے ہیں، ابھی آپ اس میں کامل نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ کا اعجاز ہے کہ اپنے بارے میں جو ہے وہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں ہمیشہ۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک خیال پیش کیا ہے، خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال ہے، خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خود کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ یعنی ہے خیال حسن، یعنی کہ جس محبوب کا میں، حسین محبوب کا میں خیال کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ حسن عمل کا ایسا خیال مجھے گما گزر رہا ہے کہ میری قبر کے اندر تو ایک خلد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر اسی غزل میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے گنبد بے در کھلا، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ یعنی کہ آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلا۔ واقعہ معراج شریف کو کتنے حسین انداز میں بیان فرما گیا آپ کہ میں اس کی امت میں ہوں جس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہرحال غالب کی شاعری پہ اور اس کی حقیقی اور تصوف کے رنگ پہ تو جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس نشست کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیکس کا، اپنے تبصروں کا اور اپنی نوازشات کا مجھے بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔